کہ مسجد کے اندر ایسے کیمرے لگائے جا چکے ہیں اور اندر کنجری آ کے جناب ناچنے لگی ہے. آپ ناچنے دیں گے؟ بتاؤ پھر مسجد وزیر خان کے اندر ایک کنجری آ کے محراب کے اندر کس طرح ناچ کی؟ 20 کروڑ عوام ہیں، سب مسلمان ہیں، اور مسجد وزیر خان کے محراب کے اندر کیا لڑکی نہیں ناچی؟ جن جن کو پتہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. ویڈیو بھی موجود ہے. اندر مسجد وزیر خان کے اندر شوٹنگ ہوئی ہے، مسجد وزیر خان کے اندر شوٹنگ ہوئی ہے، مسجد وزیر خان کے محراب کے اندر جناب لڑکی نچوا دی گئی ہے. تو یہ حضور کے غلام 20 کروڑ کدھر تھے؟ اور آج یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد وزیر خان کے اندر ہی لڑکی کیوں نچوائی گئی. آج یہ بھی سنیں کہ اتنی ہزاروں لاکھوں مساجد ملک پاکستان میں موجود ہیں، تو صرف مسجد وزیر خان کے اندر ہی لڑکی کیوں نچوائی گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد وزیر خان کو ایک جداگانہ حیثیت حاصل ہے کہ پوری دنیا میں جس وقت ملک پاکستان بن جانے کے بعد جب ختم نبوت کی تحریک چلی، تو اس وقت پوری دنیا میں اگر تحریک ختم نبوت کی تحریک کا اگر کوئی مرکز تھا تو وہ مسجد وزیر خان تھی. اس وقت ملک پاکستان میں اگر تحریک ختم نبوت کا اگر کوئی مرکز تھا نا، ہیڈ کوارٹر، تو وہ لاہور میں وہ مسجد وزیر خان تھی. اور تحریک کی قیادت کون کر رہے تھے؟ حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو اس وقت جب آپ مسجد کے اندر موجود تھے اور ہزاروں حضور کے غلام آئے ہوئے تھے عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے، مرزائی قادیانیوں کے ساتھ سارا وہ مسئلہ ہو گیا، آپ نے پڑھی ہوگی تاریخ. تو اس وقت اوپر بیٹھے قادیانی گولی کا آرڈر دے دیا گیا، گولی کا آرڈر دے دیا گیا. اور اس وقت جناب سنیں تاریخ، نواب آف کالا باغ، اس وقت کا بدماش بہت بڑا نواب ملک پاکستان کا وزیر داخلہ تھا. تو اندر عبدالستار خان نیازی شیروں کی طرح گرجتے تھے. اور تاریخ کے اوراق میں موجود کہ اس وقت مولانا عبدالستار خان نیازی کی ایسی للکار ہوتی تھی کہ لوگوں کے جسم کے اندر پتے جون سے ہے نا جگر اس طرح کانپنے لگ جاتے تھے. تو بار بہ کے وہ نواب آف کالا باغ بڑی بڑی اس نے مونچھیں رکھی، بدماشاں دی طرح. تو کرسی کا بھی نشے کا بھی تو اقتدار ہوتا ہے نا، تو وہ اس طرح نہ مچھاں کی اس طرح وٹ دینا ہوتا سی. اور کہنا سی او مولانا عبدالستار تینوں میں مار دیاں گا، تو اسے بندے مار دیاں گے. کلیش کوفیں تان لی گئی، سامنے وہ کھڑے ہو گئے. تو اس وقت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب جھکے نہیں، بلکہ مسجد وزیر خان کی در و دیوار آج بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ آپ نے اس وقت تاریخ ساتھ جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا اوے دنیا دار کمینے، اوے نواب آف کالا باغ، تیری بڑی بڑی غلیظ مونچھوں سے تو غداری ہو سکتی ہے، لیکن محمد عربی کی خوشبودار زلفوں سے غداری نہیں ہو سکتی. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اس کے بعد کم سے کم 10,000 نوجوانوں کے سینے چھلنی ہوئے. کتنے جی؟ 10,000 نوجوانوں کے سینے چھلنی کر دیے گئے. لاہور کی گلیاں محافظین عقیدہ ختم نبوت کے خونوں سے رنگین ہوگی، ندیاں خونوں کی بہ گئی. صرف اور صرف خدا کی قسم وہ لوگ زندہ بچے جو لاشوں کے نیچے دب چکے تھے. لیکن پھر بھی ہمارے بزرگوں نے ہر ستم جون سے ہے وہ ڈھایا، لیکن آقا و مولا کی عزت ناموس عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈلنے دیا. آپ سب لوگ عزت والے غیرت والے لوگ بیٹھے ہیں. بتاؤ جی، سب ماں بہن بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، تو بتائیں کہ آپ کے جیتے جی، میرے جیتے جی، کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ کوئی ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے؟ کوئی انسان ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کر سکتا. اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا غیرت والا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی زندہ. تو پھر بتاؤ کہ 1.5 ارب سے زائد مسلمان پوری دنیا میں موجود اور 20 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود. پھر آقا و مولا کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح بن گئے. ایک ایک پونڈ اور ڈالر کی قیمت کے عوض کافروں نے اپنے ملکوں میں فٹ پاتھوں کے اوپر آقا و مولا کے خاکے بنا کے پوسٹر بنا کے رکھ کے بیچے ہیں. تو بتائیں جی پھر ہماری غیرت ایمانی کدھر گئی؟ دسو بھی جڑا بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے لیے نہ نکلے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جو امتی اپنی نبی کی عزت کے لیے نہ نکلے پھر وہ کیا بنتا ہے؟ تو اس لیے یہ صحابہ تھے جنہوں نے آقا و مولا کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ وار دیا، لیکن حضور کے دین کے اوپر حملہ نہیں ہونے دیا. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت اسلام اتنی قوت میں نہیں آیا تھا. حرم میں مکہ شریف میں بیت اللہ کے سامنے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز ادا کر رہے تھے. عین اس وقت کفار نے
بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بڑے بڑے بدماش تھے انہوں نے سرغنے، انہوں نے آقا و مولا پر دھاوا بول دیا، حضور پر شدید حملہ کیا، اور جو جس طرح حملہ ہوا ہم تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، البتہ شدید ترین حملہ کیا۔ تو اس وقت پوری دنیا میں تنہا اگر آقا و مولا کا کسی نے دفاع کیا تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس مقام پر اور جس جگہ پر جا کے تنہا ابو بکر صدیق نے حضور کا دفاع کیا، ہم تمام صحابہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس وقت تنہا اکیلے ایک انسان ہو اور پورے کفر کا آپ نے ناطقہ بند کر دیا، آقا و مولا کا اتنا دفاع فرمایا، لیکن آپ چونکہ اکیلے تھے، ایک ہی ہوتا، سامنے سارے کافر آپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، ابو بکر صدیق کو اتنا آپ کے اوپر ظلم کیا گیا، اتنا تشدد کیا گیا کہ بالآخر پورا جو جسم ہے وہ زخموں سے چور ہوا اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ اب سنیں جی، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ناک مبارک اور آپ کے رخسار، آپ کا چہرہ جو سا نا وہ برابر ہو چکا تھا، اتنی سوزش ہوئی کہ آپ کا چہرہ برابر ہو چکا، تمام خون آپ کا جو ہے وہ بہہ چکا تھا، نہ جانے کتنی ہڈیاں اس وقت ٹوٹی ہوں گی۔ تو اتنا کافروں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، ستم کیا، اور آپ گھنے بالوں والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھنے بالوں والے تھے، گھنی آپ کی داڑھی مبارک تھی اور گھنی آپ کی زلفیں تھیں۔ تو جب آپ بے ہوش ہوئے نا تو کافروں نے پتہ کیا کیا، کافروں نے آپ کی زلفیں بھی نوچ ڈالی اور آپ کی داڑھی بھی نوچ ڈالی، لیکن جب ہوش آیا تو پھر یہ نہیں کہا کہ جناب وہ میرا کیا بنے گا، میں تو زخمی ہو گیا، میں نے تو زندہ رہنا کہ نہیں، خون تو بہ گیا، ہڈیاں نہ جانے کتنی ٹوٹ گئی، اتنا درد، ہوش آیا تو بس ایک ہی لفظ تھا، ما فعل رسول اللہ۔ یہ بتاؤ کہ آقا و مولا پر حملہ ہو گیا تھا، ہمارے آقا و مولا کیسے ہیں؟ پانی کا جام پیالہ، اب پانی کا جام پیالہ سامنے لا کے رکھا گیا، انہوں نے کہا جناب ہوش ہے، تازہ پانی تو پئیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ابو بکر صدیق پانی کی ایک قطرہ بھی نہیں پیوں گا، میں پانی کی ایک چسکی بھی نہیں لوں گا اس وقت تک جب تک کہ میں اپنے آقا و مولا مالک و مختار کے ودعا چہرے کی چمکتے چہرے کی میں زیارت نہ کر لوں۔ یہ ہیں جی ابو بکر صدیق، اکیلے تنہا ہو کے پورے مکے نے جناب نت پا کے رکھ دیتی، لیکن حضور کے اوپر حملہ آور نہیں ہونے دیا۔ اب جب ہجرت کے لیے چلے تو براہ راست آقا و مولا نے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب فرمایا۔ ہجرت کے لیے جب آقا و مولا مکہ سے روانہ ہوئے نا مدینہ پاک کی طرف، تو براہ راست حضور علیہ السلام نے حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب پر فرمایا۔ صرف ایک صحابی رسول حضرت ابو بکر آپ کے ہم سفر تھے، آپ کے شریک سفر تھے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ غار ثور میں گئے تو حضرت شیخ محدث عبدالحق دیلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جو چادر مبارک تھی نا اس کے انہوں نے ٹوٹے کیے، اور وہ اس کے ٹکڑے کاٹ جانے کے بعد اس کے مختلف حصے جو ہیں نا غار کے اندر چونکہ سوراخ کھلے ہوئے تھے تو وہ سارے بند کیے۔ اب بند کاٹ جانے کے بعد آپ بیٹھے، آقا و مولا آپ کے اس حصے کے اوپر آرام فرماؤ گے، تو ایک سوراخ سامنے بند کھلا سی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اب آپ حرکت بھی نہیں کر سکتے اور کپڑے کے ٹکڑے بھی کوئی نہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سوراخ کس سے بند کیا؟ ایڑی سے۔ اب سنیں جی بزرگوں نے جو لکھا ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت ابو بکر صدیق کو اس دن ایک سانپ نہیں کاٹا، ایک سانپ آ جائے نا تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، 2 سانپ نہیں، 3 سانپ نہیں، آپ فرماندے ہیں کہ کئی سانپ حضرت ابو بکر صدیق کو اس دن کاٹے، لیکن لم یتحرک، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے جسم کے اندر حرکت بھی پیدا نہ ہوئی، کہ ایسا نہ ہو کہ آقا و مولا کی نیند کے اندر کوئی خلل آ جائے۔ یہ ہیں جی ابو بکر صدیق۔ اور اب سنیں فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد میں اعلیٰ حضرت نے یہ روایت نقل فرمائی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دور آئے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھ محمد عربی کے غلام صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کی جائے گی، معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی گستاخی کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا پھر اس دور میں اگر اہل علم، اگر حضور کے یہ غلام اگر پورے اصلوں سے لیس ہو کے میدان عمل میں نہیں آئیں گے، یعنی پورے دلائل کے ساتھ، پوری جرت، قوت اور آب و تاب کے ساتھ سینہ تان کے اگر مسلمان صحابہ کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے، کیا مطلب؟ یعنی ابو بکر صدیق کی عزت کی پہرے داری کے لیے
آپ اگر میدان عمل میں نہیں آئیں گے تو سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس انسان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، پھر اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت، پھر اس کے اوپر تمام انسانوں کی بھی لعنت۔ آگے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر نہ اس کی فرض نمازیں قبول ہوں گی اور نہ ہی اس کے نوافل قبول ہوں گی۔ اب آپ بتائیں جی، ہم اپنے باپ کے بارے میں گالی نہیں سنتے، لیکن افضل الخلق بعد از انبیاء کرام کے بعد قیامت تک اگر کسی کا سب سے بڑا کوئی عزت مرتبہ مقام ہے تو وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ آج سے قریب 2 سال پہلے ایک وہ کافر سے بھی بڑا بدترین کافر اور خنزیر سے بھی زیادہ پلید وہ ذاکر، وہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر وہ تقریر کرتے کرتے نقل کفر نہ باشد معاذ اللہ، وہ سپیکر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو وہ کافر نہیں کہا گیا؟ کہا تو پھر آپ نے کیا کیا؟ بتائیں نا جی، آپ کا کیا کردار ہے کہ حضرت امی عائشہ، ہم اپنی ماں کے بارے میں گالی نہیں سنتے، تو بتاؤ جی قیامت تک کے مومنوں کی ماں کون ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بتاؤ کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں گستاخیاں نہیں ہو رہی؟ تو آپ بتائیں پھر آپ کا کیا کردار ہے؟ تو اگر آپ رسول اللہ کی صحابہ کی عزت ناموس کی حفاظت کے لیے اگر آپ نہیں نکلیں گے تو پھر آپ کی نہ نمازیں قبول ہوں گی، نہ آپ کے حج زکوٰۃ قبول ہوں گے۔ اور یہ ہماری بات نہیں، یہ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ اس لیے اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں اور پوری جرت اور پوری قوت کے ساتھ آپ لوگ میدان عمل میں آئیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آقا و مولا کی شان اقدس میں گستاخیاں نہ ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مساجد کا تقدس پامال نہ کیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ T20 میچز کے لیے دوبارہ مساجد کو تالے نہ لگایا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی عزت ناموس کی حفاظت کرنے والوں کو پھانسیاں نہ دی جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گستاخان رسول کو راتوں رات رہا کر کے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کی طرح باہر کے ملکوں میں نہ بھیجا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھینا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 5 سے لے کر 6-8 سال بچوں کی ریپ نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر اگر کامیابی اور فلاح ہے تو وہ صرف اور صرف محمد عربی کے دین میں۔ اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں آقا و مولا کا دین کا نفاذ کرنا پڑے گا۔ آپ بتائیں جی، 20 کروڑ کے قریب عام مسلمان ملک پاکستان میں موجود، بات یہ ہے کہ اب ہمارے حضرت امیر المجاہدین فرماندے سن کہ بیٹا اب تقریروں کرنے کا وقت چلا گیا، اب میدان عمل میں آنے کا وقت ہے۔ تو میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں نا جی؟ انشاءاللہ آپ پکی گل ہے، صحیح پوری تیاری ہے نا جی؟ انشاءاللہ بس یہ آخری اچکولے ہیں۔ اگر آپ سارے مل کے بھی، اگر آپ یہ یہودی نظام کی یہ دیوار نہیں گرا سکتے، نیچے سارے قرآن و حدیث پڑھنے والے بیٹھے،